السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کائنات کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ اور انعام کی شکل میں کائنات کے اندر مبعوث ہوئے۔ اسلام سے قبل معاشرہ بگڑا ہوا تھا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، معمولی باتوں پر دور جاہلیت کے اندر 100 سال تک لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ ایک دوسرے کے قبیلے مار دیے جاتے تھے کہ تو نے میرے گھوڑے سے پہلے اپنے گھوڑے کو پانی کیوں پلایا۔ اس 100 سالہ جنگ کا نچوڑ یہ نکلتا تھا کہ صرف یہ وجہ تھی، بالعموم معاشرہ بگڑ چکا تھا اور معاشرے کی پستی کی یہ حالت تھی کہ اس معاشرے کے اندر عورت کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کیا جاتا تھا، اور عورتوں کے نام نہاد آزادیوں کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ عورتوں کو وہ آزادی دلائی جاتی ہے جو یورپ کے اندر ان کے معاشرے کی پستی کی نشانی تصور کی جا رہی ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے جاہلیت کے دور کے اندر جو آزادیاں اس دور میں عورتوں کو دی گئی تھی، جس میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، آج 1400 کچھ سال گزرنے کے بعد آج پھر یورپ اسی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے اور اسلام آباد کے اندر وہی آزادیوں کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ چوکوں چوراہوں پر عورتوں کے لباس، ان کے کپڑے، ان کی شلواریں ٹانگ کر کن آزادیوں کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج جو آپ نے اسلام آباد کی سڑکوں میں جو اپنے کپڑے سلواریں ٹانگ کر جو نعرے لگائے، ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ نعرے آپ نے نہیں لگائے، آج سے 1400 سال قبل جاہلیت کے دور کے اندر جو فاحشہ عورتیں ہوا کرتی تھی ان کی یہ نشانی تھی۔ 10 قسم کے رشتے اس دور کے اندر بالخصوص عورتوں کے ساتھ روا رکھا جاتا تھا۔ ان میں ایک قسم عورتوں کی وہ تھی جو فاحشہ عورتیں تھیں، فاحشہ بدکاریاں پھیلانے والی عورتیں۔ ان عورتوں کی نشانی یہ تھی کہ وہ اپنے گھر کے باہر ایک جھنڈا لگا کے رکھتی تھی تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ فاحشہ عورتوں کا گھر ہے۔ جس شخص کا بھی دل چاہتا بدکاری کرنے کو وہ وہاں چلا جاتا، کیونکہ یہ ایک عام نشانی تصور کی جاتی تھی۔ جاہلیت کے دور کے اندر، اس دور کے اندر عورتوں کے ساتھ ایک نکاح اس طرح کا کیا جاتا تھا جہاں پر ایک شخص اپنی بیوی کو کسی اور شخص کے گھر میں چھوڑ کے آتا تھا تاکہ اس کا بچہ خوبصورت پیدا ہو، اس کا حسب نسب تبدیل ہو جائے۔ عورتوں کی جو معاشرے کے اندر اس دور کے اندر عزت تھی، آج دوبارہ یہ وہ عزت کی بات کرتے ہیں، یہ وہ آزادیاں حاصل کرنا چاہتی ہیں جن کے لیے روڈوں کے اوپر، چوکوں چوراہوں کے اوپر عورتوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ہم نے عورتوں کی عزت دیکھنی ہے تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے عورتوں کی کیا عزت ہوا کرتی تھی۔ کوئی شخص اس خبر کو بتاتے ہوئے شرماتا تھا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ لوگ عار محسوس کرتے تھے، اور دوسرا طبقہ وہ تھا جو غریب غربا لوگوں کا تھا،
وہ عورتوں کو اس خوف سے مار دیا کرتے تھے، بچیوں کو اس خوف سے قتل کر دیا کرتے تھے کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے؟ کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماری نظر نہیں آ رہی؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا یہ فتنہ نظر نہیں آ رہا کہ جی 2 بچے ہی اچھے، بچے کم پیدا کرو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں امت کی کثرت کی وجہ سے تمہارے اوپر فخر کروں گا، ان عورتوں کے ساتھ شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہیں۔ آج ہم معاشرے کے اندر وہ رونا دینا چاہ رہے ہیں جہاں پر ہم ایک ہوں اور ہمارے ساتھ ایک ہماری اولاد ہو۔ آؤ آپ کی نظر سے دیکھتے ہیں، آج سے کچھ سال قبل یورپ کے اندر یہ پابندی لگائی گئی کہ 1 بچے سے زیادہ آپ پیدا نہیں کر سکتے، بہت زیادہ پاپولیشن ہو گئی۔ آج کیا حالت ہے؟ گورنمنٹ اس بندے کو الاؤنس دے رہی ہے کہ جس کے 1 سے زیادہ بچے ہیں، آپ کی مہربانی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر سارے بوڑھے رہ گئے ہیں۔ یہ 15 سے 20 سال 25 سال کے بعد معاشرے کے اندر بوڑھے بوڑھے رہ جائیں گے۔ تم جس کام کو آزادی کہہ رہے ہو، اصل میں یہ تمہاری پسپائی ہے، تمہاری ذہنی غلامی کا نتیجہ ہے۔ تم ذہنی طور پر یورپ کے مغرب کے غلام ہو، جس کے اوپر تم اپنے معاشرے کو کھڑا کرنا چاہتے ہو۔ آؤ جمہوریت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے اس کی حکومت ہوگی۔ رجب طیب اردوغان نے کہا یورپ کے اندر مسلمانوں تم زیادہ شادیاں کرو، 4 شادیاں کرو، زیادہ بچے پیدا کرو۔ یورپ خود اپنی تباہی کو دعوت دے رہا ہے، وہ زیادہ بچے پیدا نہیں کرتے۔ کچھ عرصے بعد مسلمانوں کی تعداد خود بخود زیادہ ہو جائے گی۔ پچھلے دنوں میں ایک ہندو کا انٹرویو سن رہا تھا، ان کا پنڈت کہتا ہے آج سے 2029 کے بعد ہندوستان کے اندر پرائم منسٹر جو ہوگا وہ مسلمان ہوگا، کیونکہ مسلمان تو زیادہ شادیاں بھی کر رہے ہیں، زیادہ بچے بھی پیدا کر رہے ہیں۔ ان کو معاشرے سے کاٹو۔ ہم تو ہندو اپنے معاشرے کے اندر کم سے کم بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ بدکاریوں والا ماحول، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہندوستان کے اندر بہت بڑے تعداد میں آج بچیوں کا قتل کیا جا رہا ہے۔ دنیا کا وہ واحد ملک ہندوستان ہے جہاں پر سب سے زیادہ بچیوں کا قتل کیا گیا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، بچی ہے قتل کر دو۔ رب کا قرآن کہتا ہے یہ بچیاں کل قیامت والے دن کہیں گی ہمیں کس جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا، ہمارا قتل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ میرے محترم بھائیوں، آج ہندوستان کے اندر بالخصوص سب سے زیادہ چھوٹی بچیوں کا قتل کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے آج ہندوستان کے اندر لڑکیوں کی تعداد کم ہے، لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے، اور باقی پوری دنیا کے اندر عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو شادیاں کی جاتی تھیں دور جہالت کے اندر، جس میں جوز البدل کا نام بھی ایک شادی کا نام تھا، جس میں بعض اوقات لوگ اپنی بیویاں دوسروں کے ساتھ تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے یہ سٹوریاں سن رکھی ہوں گی کہ یورپ کے اندر چند دنوں کے لیے اپنی بیویاں تبدیل کی جاتی ہیں۔ کسی بھی پاک صاف معاشرے کے اندر ایسا تصور ممکن نہیں۔ جس معاشرے کے اندر غلاظت بڑی ہو، معاشرہ برائیوں کے اندر ڈوبا ہوا ہو، وہاں پر ایسی سوچ جنم لیتی ہے۔ اسلام سے قبل ایسی حالت تھی عورتوں کی، 10 مرد مل کر ایک عورت سے شادی کرتے تھے، اور جب عورت بچے کو جنم دیتی 10 لوگوں کو بلایا جاتا، 10 لوگوں کو بلانے کے بعد عورت جس کو چاہتی، جس مرد کی طرف چاہتی، اس بچے کی نسبت کر دیتی۔
یہ 10 مردوں کی اکیلی اولاد عورت جس کو چاہتی، جس کی طرف منسوب کرنا چاہتی، اس کی طرف منسوب کر دیتے. یہ حالت تھی. اور ایک نکاح اس قسم کا ہوا کرتا تھا جس میں 10 سے زیادہ مرد شامل ہوا کرتے تھے. اس اولاد کے اندر عورت نہیں بلکہ سارے مرد جمع ہوتے. جب اولاد پیدا ہوتی 10 سے زیادہ مرد جمع ہوتے اور آپس میں ہی فیصلہ کر لیتے کہ یہ اس کی اولاد ہے. کوئی نکاح نہیں. یہ معاشرہ اس قدر پستی کے اندر ڈوبا ہوا تھا. اسلام سے قبل عورتوں کو لوگ اس قدر تحقیر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس قدر حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ عورتوں کی پیدائش پر وہ لوگ غم زدہ ہو جاتے، غصے کے اندر آ جاتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی رسول آئے، قیس رضی اللہ تعالیٰ. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا. جب یہ واقعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، واقعہ سنانے والے سناتے ہیں، کہتے میں کچھ دنوں کے بعد آیا تو میری بچی چلنی شروع ہو گئی تھی. میں نے دیکھا میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے. میں اس کو اٹھا کر میدان میں لے گیا. وہ بچی ساتھ کھیل رہی ہے، میں ساتھ کدال سے گڑھا کھود رہا ہوں اس کو دفن کرنے کے لیے. جب میں مٹی اٹھا کر باہر پھینکتا ہوں، بچی بھاگی بھاگی آتی ہے، میرے ہاتھوں میں مٹی لگتی ہے، وہ صاف کرتی، بابا آپ کے اوپر مٹی لگ گئی ہے. بالآخر میں نے اپنے اس بچی کو میں نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کے اندر زندہ دفن کر دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر روتے ہیں، آپ کا چہرہ انور، آپ کا چہرہ مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتا ہے. عرب کے اندر رواج تھا، جب وہ اپنی اولادوں کو، کسی جانور کو گھر میں پالتے، اگر اس جانور کا نر پیدا ہوتا تو یہ لڑکوں کو دے دیا جاتا. اگر وہ جانور مادہ پیدا ہوتی تو اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا. اور اگر یہ جانور کسی مردہ بچے کو جنم دیتی تو اس میں اس بہن کا بھی حصہ ڈال لیتے کہ تیرا بھی حصہ شامل ہے. نر جانور کو اپنے کھانے کے لیے استعمال کرتے مرد حضرات، عورتوں کو نہ دیا کرتے. کوئی مردہ جانور ہوتا، مرا ہوا جانور ہوتا تو اس کا گوشت عورتوں کو کھانے کو دے دیا جاتا. یہ تمہاری حالت تھی. جن آزادیوں کی آج تم بات کر رہے ہو، تمہاری یہ حالت تھی. ہمارے نبی کے آنے سے پہلے تم لوگ مردہ جانوروں کا گوشت کھایا کرتے تھے. تمہاری معاشرے میں یہ عزت تھی. جانوروں کا دودھ صرف مرد پیا کرتے تھے، عورتوں کو نہیں دیا کرتے تھے. کوئی اگر عورت بچ گئی ہے، کچھ قبیلے کے اندر عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. اس دور کے اندر جو دین پر لوگ چل رہے تھے، دیندار لوگ تھے، چند لوگوں کے علاوہ، چند فیملیوں کے علاوہ باقی سارے کا سارا معاشرہ تباہی میں ڈوبا ہوا تھا. اگر عورتیں کسی نے قتل نہیں کی تو وہ ان کو جائیدادوں میں حصہ نہیں دیتے تھے. آج ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے، بہن کے گھر کے جا کے پانی نہیں پینا، لیکن بہن کا حصہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ جائیداد کے اندر اس کا رکھا ہے، بیٹے کے 2 حصے رکھے ہیں، بیٹی کے حصے سے گنتی شروع کی ہے. بیٹی کا 1 حصہ ہے، پورے کا پورا حصہ ہی ہڑپ کر جاتے ہیں. خود بھی حرام کھا رہے ہیں، اولادوں کو بھی حرام کھلا رہے ہیں. جہالت کے دور کے اندر عورتوں کو جائیداد کے اندر، وراثت کے اندر کوئی حصہ نہیں تھا.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ دیا ہے، عزتیں اسلام نے دی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھ مبارک سے عورتوں کو عزت عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شہزادی آپ کی آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چادر انور بچھا کر بٹھایا کرتے تھے، عزتیں دی ہیں۔ یہ نہیں، حاتم طائی کی بیٹی جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قید کے اندر آئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائی، اور ان کا حاتم طائی کا بیٹا عدی وہ بھاگ گیا، فرار ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حاتم طائی کی بیٹی کے لیے، سخی تھا بہت بڑا، آپ کی اتنی عزت کی، صحابہ سے کہا جاؤ چھوڑ کے آؤ، سواری پر بٹھایا، جا کر کے چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ اسلام نے عزتیں دی میرے محترم بھائیوں، اللہ اکبر۔ جب بہن اپنے علاقے میں پہنچی تو عدی کہنے لگا اپنی بہن سے، عدی بن حاتم، کہ بہن بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ عدی کی بہن کہتی ہے، حاتم طائی کی بہن، حاتم طائی کی بیٹی کہتی ہے، بھائی میں نے جو حیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی آنکھوں کے اندر دیکھا ہے، تیری آنکھوں کے اندر بھی نہیں ہے۔ اسلام نے عزتیں دی میرے محترم بھائیوں، اس قدر بیٹیوں کے ساتھ پیار کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو تکلیف نہیں دینا، اس کو تکلیف نہیں دینا، اتنا پیار کیا اپنی بیٹی کے ساتھ، اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا میرے محترم بھائیوں۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، 6 مہینے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی۔ اس 6 مہینے کے اندر کسی نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اپنی اولادوں کے ساتھ اس قدر محبت کرو، بیٹیوں سے اتنی محبت کرو میرے محترم بھائیوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، آپ نے بیٹیوں سے ایسی محبت کر کے دکھائی کہ بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہ کر سکی، 6 مہینے کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اسی غم کے اندر دنیا سے چلی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کی وہ عزت کی ہے۔ تم آزادیوں کی باتیں کرتے ہو، تم ان کے کپڑے اتار کر، اور تم ایسے نعرے اسلام آباد کی سڑکوں پہ لگانا چاہتے ہو جس سے معاشرہ بگڑتا جائے، تو ٹھیک ہے بگڑ جاؤ، دیکھو جا کے تم آج یورپ کی حالت دیکھو، ہندوستان کے اندر ان کافروں کی حالت دیکھو میرے محترم بھائیوں، جہاں پر عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کو بہت ساری رسومات کی توہمات کی بھیٹ چڑھا دیا جاتا ہے، اور ان کو کالٹھی کہہ کر، ان کو جو ہے نا منحوس کہہ کر آج بھی ہندوستان کے اندر پتھر مار مار کے مار دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ جراثیم ہمارے پاکستان کے اندر نہیں، میاں والی کے اندر آپ نے واقعہ سنا، جہاں بیٹی کی پیدائش پہ اس قدر درد کا اظہار کیا گیا کہ اپنی ہی بیٹی کو فائر مار کر شہید کر دیا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، جہالتیں آج بھی ہیں، لیکن اس جہالت کو بجھانا کیسے ہے؟ ہاں میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ نور ہدایت جو لے کر کے آئے تھے، وہ اسلام جو لے کر کے آئے تھے، اگر آج ہم نے اپنی اولادوں کے اندر یہ اسلام نہ پہنچایا تو پھر آہستہ آہستہ ہمارا معاشرہ بھی بگڑتا 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 اسی نہج پر چلا جائے گا جہاں سے واپس آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ماڈل، نمونہ، سیمپل جس ذات کو بیان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تمہارے سامنے ماڈل، نمونہ ہے، مسلمانوں اس کو فالو کرنا ہے۔ کافروں کے انداز، کافروں کے رہن سہن کے طریقے، ان کے جینے کے سلیقے، اس کے اوپر مت چلنا، ان کی روشنائیاں ان کی طرف مت دیکھنا،
اگر تم نے کافروں کی طرف دیکھا، ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کی، تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال قبل یہ بات بیان فرما دی تھی کہ جس طرح کافر قومیں چلیں گی، میری امت کے اندر بھی لوگ اس طرح چلنا شروع کر دیں گے۔ اگر ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا تو معاشرے کے اندر اس قدر تباہیاں آنے والی ہیں۔ سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں جو کچھ نہ کچھ محنت کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے وہ فصل دیکھی ہوگی جس کے اندر کسان صرف بیج ڈال کر فارغ نہیں بیٹھ جاتا، وہ محنت کرتا رہتا ہے، تو پھر جا کر وہ فصل پروان چڑھتی ہے، پھر جا کر وہ فصل جو ہے نا تیار ہوتی ہے۔ اور ایسی زمینیں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی جس پہ کسان محنت نہیں کرتا، جس سال صرف چھوڑ دیتا ہے، رہن دیو زمین نو کی کرنا ہے، اے سال وائی کرنے کا ٹائم نہیں ملیا۔ تو میرے محترم بھائیو، جس زمین پر محنت نہ ہو اس زمین کے اندر فصل تو نہیں ہوتی، یہ تو بات پکی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے وہاں پر بھنگ نکل رہے ہوتے ہیں، بوٹیاں نکل رہی ہوتی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اگر ہم دین کی محنت نہیں کر رہے تو پھر معاشرے کے اندر بھنگ اور بوٹیاں نکلنی ہیں۔ یا تو معاشرے کے اندر بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا جائے، کچھ نہ کچھ تو عمل کرتے رہنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیو، آج ہم عمل کریں گے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے آنے والی نسلیں ہم سے زیادہ دین پر عمل کرنے والی ہوں۔ ہمارا جو دیا تھوڑا سا رہ گیا، اس کے اندر روشنی، ہم یہ روشنی والا دیا کسی ایسے دیے کے ساتھ لگائیں گے، ہو سکتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ صلاحیت ہو، بہت زیادہ قوت ہو، بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے نا پھیلنے کی صلاحیت موجود ہو۔ ہم یہ دین کی دعوت ان تک پہنچا دیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہم قبر کے اندر لیٹے ہوں اور وہ ہم سے بڑھ کر دین کے اوپر عمل کر رہے ہوں۔ تو میرے محترم بھائیو، ہم نے معاشرے کی برائیوں کو صرف بیان نہیں کرنا، اس کو دور کرنے کے لیے خود بھی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جتنے لوگ بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے لوگ پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جن کو رزق کی تنگی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی رزق کے اندر وسعت عطا فرما دے۔ جن کو بیٹوں کی تمنا ہے، اللہ تبارک و تعالی نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ جن کو رشتوں کی تمنا ہے، اللہ تبارک و تعالی نیک اور صالح رشتے عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی زندہ رکھے تو ایمان کی حالت میں، اور جب بھی ہمیں موت آئے ہمارے زبان سے ایک ہی کلمہ نکلے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتے پڑھتے ہمیں دنیا سے بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ محمد فضل الرحمان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔